دنیا دار کمے. حضور نے فرمایا میری امت جہاد چھڑ دے گی. چھڑی کھڑی ہے جہاد. برما دھیاں لٹ رہی ہیں, شام میں لٹ رہی ہیں, فلسطین لٹ رہی ہیں, عراق لٹ گئے, عراق پورا کھنڈر بنا گئے, شام لٹ گئے, پورا انڈیا دھیاں دی عزت لٹے جا رہے ہیں, چائنا دھیاں دی, پوری دنیا مسلمانوں دی بیٹے دی عزت لٹیاں جا رہے ہیں. جہاد کوئی گل کر دے؟ بس ہم ساتھ ہیں, ہم یوں کر دیں گے, وہ کر دیں گے, اور وہ یوں کوئی کر ہی نہیں سکتا. اگلے غلام جو ہیں انہوں نے کانے جو ہیں, بابا جی صحیح فرما دے سن, اگر لبیک آئے گی انشاءاللہ, انشاءاللہ آئے گی, طاقت دے گا رب انشاءاللہ, وہ وقت آئے گا انشاءاللہ آئے گا. حضور نے فرمایا میری امت جہاد چھوڑ دو. نے آگے کی فرمایا, حضور نے فرمایا سلط اللہ علیکم ذلن, اللہ میری امت تے پھر ذلت مسلط کر دے گا. جدھر منہ کرن کے ذلیل ہون گے. ہو رہے ہیں اٹے تے لینے لگ کے مر رہے ہیں. نون لیگ دے جلسہ ہویا ٹھوکر نیاز بیگ دے ہوتے, وہ ایک میڈیا والا پہنچ گیا, انہیں وکھایا کوکا کولا دی بوتل لین واسطے سوٹیاں کھا رہے سن, جڑے ناموس رسالت واسطے نہیں آئے کوکا کولا دے پیچھے کھلے کھا رہے سن. ایک بریانی دی پلیٹ واسطے مار رہے سن, پولیس والے بھی مار رہے سن, نال نونیاں بھی مار رہے سن. ویڈیو آئی ہے, ہر چیز جدت ہے نا, ہر چیز موجود ہے. ٹھوکر نیاز دے جلسے دے ہوتے, وہ دے بعد لنگر انہیں بنانا واسطے لینے لائے گناہ چنگا انہیں کر کے کٹیا بھی ہے. تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی. آلک و اصحابک یا خاتم النبیین, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, وعلی آلک و اصحابک یا نبی الملاحم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم, تابع اولاد علی, مذہب حنفی دارم, ملت حضرت خلیل, خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی, صدیق اقص حسن کمال محمد, فاروق ذل جاہ جلال محمد است, عثمان ضیاء شمع جمال محمد است, حیدر بہار باغ خصال محمد است, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور محبتوں کے اظہار کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں, لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء, فإن الشمس تطلع بعد الفجر وشمسی طالع بعد العشاء, لواحی زلیخا لو رأین جبینہ لأثرن بالقطع القلوب علی الایدی. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اے آسمان, ایک تیرا بھی سورج ہے اور ایک میرا بھی سورج ہے, لیکن میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے. اور آگے فرماتی ہے کہ آسمان کا جو سورج ہے وہ فجر کی روشنی کے بعد طلوع ہوتا ہے, لیکن جو میرا سورج ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. لواحی زلیخا لو رأین جبینہ لأثرن بالقطع القلوب علی الایدی. فرماتے ہیں ادھر مصر کے اندر حضرت زلیخا کی دوستوں نے حسن یوسف کو دیکھا, حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو ان کو پتہ نہ لگا, انہوں نے سیبوں کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ کی انگلیاں بھی کاٹ دی. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے وہ اگر زلیخا کی دوستیں میرے آقا و مولا کے چہرے کو نہیں, حضور کے پاؤں کی تلیوں کو دیکھتی تو اپنے دل کاٹ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتی. علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے, وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں کہ مشرقی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر, حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری. ہے یہی بہتر کہ الہیات میں الجھا رہے, مسلمان کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے. مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے, پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. اس میں کیا شک کہ محکم ہے ابلیس نظام, پختہ تر ہوئے اس سے خوئے غلامی میں عوام. ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود, ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی, ہو جائے کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہ جاتی ہے خام. ہماری سعی و پیہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا و ملوکیت کے ہیں بندے تمام. کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید کے جہاد ہے اس دور میں مرد مسلمان پہ حرام. ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کے رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام. اقبال نے نظم لکھی ہے, ارمغان حجاز کی سب سے پہلی نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا. اقبال کہتے ہیں ابلیس نے اپنے شورا کو بلایا, چیلوں کو بلایا جو اس نے مسلمانوں کے پیچھے لگائے ہوئے, ان سے پوچھا سب کچھ. تو اقبال نے کہا, اس نے جاتے ہوئے کہا کہ ہاں جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن ہے. اس نے کہا یہ امت حضور کی امت قرآن کے نام پہ کھاتی ہے. شیطان نے کہا, اس نے کہا یہ قرآن کے نام پہ حلوے بھی کھاتے ہیں, کلخانیاں بھی پڑھتے ہیں, جمعراتیں بھی پڑھتے ہیں, بریانیاں بھی کھاتے ہیں, محفل حسن قرات کر کے قرآن کے نام پہ پیسے بھی کماتے ہیں, مدرسے قرآن کے نام پر بھی بنا کر پیسے کماتے ہیں, قرآن کے نام پہ عزتیں بھی کماتے ہیں اور کہتے بھی ہم قرآن والے ہیں, لیکن جب قرآن کو آگ لگے, قرآن کی عزت پر حرف آئے, ان میں سے ایک کو بھی غیرت نہیں آتی. یہ ابلیس نے کہا, میں نہیں کہہ رہا. اقبال کہتے ہیں جانتا ہوں کہ امت حامل قرآن نہیں ہے, وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. وہ کہتے ہیں دنیا کے پیچھے انہوں نے قرآن کو کمر کر دی ہے.
पैसे रिस्क तो इस धार में, बाबा जी फरमाया करते थे, रिस्क तो इस धार में कुत्तों को भी मिल जाता है। रोटी के पीछे हमने नबी को कमर कर दी, रोटी के पीछे हमने, पैसे के पीछे, मफादात के पीछे, नौकरियों के पीछे, ऊपर जाने की खातिर हमने रसूलुल्लाह के दीन को कमर कर दी, कुरान को कमर कर दी, इस्लाम को कमर कर दी। लोग समझते शायद नमाज, रोजे, हज, ज़कात, दरूद, जिक्र, अज़कार 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 21वीं 22वीं 27वीं ये कर लेने से शायद जन्नत वाजिब हो जाएगी। जी हम पक्के जन्नती है। 20% दीन नमाज, रोजे, हज, ज़कात, दरूद, जिक्र, अज़कार 11वीं 12वीं 21वीं 27वीं में है। 80% दीन निज़ाम मुस्तफ़ा में है। 80% दीन, उस दीन की सारे बातें करते हैं, निज़ाम मुस्तफ़ा की बात क्यों नहीं करते? मुझे कोई बताए, हमें कोई बताए कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर बदर में तशरीफ ले गए जंग लड़ने के लिए काफिरों से। किस लिए गए थे बदर में? नमाज का मसला था, नमाज बचाने गए थे हुजूर। हुजूर ओहद में तशरीफ ले गए रोजा बचाने के लिए। हुजूर ने खंदक खोदी दुरूद बचाने के लिए। हुजूर मुस्तलिक में गए, खैबर में तशरीफ ले गए, क्या रब का जिक्र बचाना था। हुजूर ने मक्का फतह किया, किस लिए? कि हाज उम्रे करने थे। हुजूर बदर में गए, ओहद में गए, खंदक खोदी, मुस्तलिक में गए, खैबर में गए। हुजूर ने मक्का फतह किया, निजाम के लिए, दीन को तख्त पर बिठाने के लिए हुजूर गए थे। नमाजें तो वो पढ़ते थे, नमाजें तो दे। तो बुश का भी बयान है, उसने कहा हमें मुसलमानों की नमाज से परेशानी नहीं है। 2007 में उसने बयान दिया था, सदर बुश ने, अमेरिका के। उसने कहा था हमें मुसलमानों के नमाज से, रोजे से, हज से, उम्रे से परेशानी नहीं, इनकी दाढ़ियों से परेशानी नहीं, टोपियों से परेशानी नहीं, इनके मदरसों से परेशानी नहीं, मस्जिदों से परेशानी नहीं है हमें। वो कहता तुम खुद अमेरिका में आते हो, हम तुम्हें अपनी चर्च दे देते हैं, ये लो बनाओ इस पर मस्जिद। कभी रोका है हमने तुम्हें? चर्चों में मस्जिदें बनवाते। अगर हम मस्जिदों के खिलाफ होते, कोई बात करते? कहते हम तुम्हारे लोग आते हैं कलमा को, हमारे लोगों को आगे दावत देते हैं, ईसाइयों को मुसलमान करते हैं, यहूदियों को मुसलमान करते हैं, कभी हमने मारे उनको? उसने कहा फिर मुसलमानों को क्यों तुम इराक में मारते हो, शाम? उसने कहा फिर जो इस्लाम की हाकमियत की बात करेगा, दीन के गलबे की बात करेगा और मोहम्मद अरबी की तलवार की बात करेगा, उसको हम मारेंगे। तो कहते हाकमियत अमेरिका की रहे, मुसलमानों की ना। मुसलमान हमेशा महकूम बनकर रहे, मगलूब बनकर रहे। ये तो वो भी यही कहते हैं, उनको इस चीजों से परेशानी। पूरी दुनिया में फलस्तीन पे हमला हुआ, फलस्तीन ने, उधर हिमास ने इसराइल पे जाकर अपनों के लिए, बेटियों के लिए, बैतुल मुकद्दस के लिए, अपने मुल्क को कब्जे को बचाने के लिए उन्होंने ये किया। पूरी दुनिया बोली नहीं, उनके साथ खड़ी हो गई, इसराइल के साथ। बताएं, ये तो रब का शुक्र अदा करें आप और मैं। खुदा की कसम, अल्लाह ने आपको और मुझे अमीरुल मुजाहिदीन जैसी नेमत से नवाजा है। वल्लाह मैंने नहीं देखा सोशल मीडिया में जितनी मौसर आवाज क्या बात, मौसर, जितनी मौसर आवाज। हमारे पास ताकत नहीं, हमारे पास हुकूमत नहीं, हमारे पास कोई वो चीजें नहीं, लेकिन जितनी हैसियत थी उस हैसियत से बढ़कर फलस्तीनियों के और मुसलमानों की दर्द की बात सिवाय लब्बैक के पूरी दुनिया में 57 इस्लामी मुमालिक में से भी कोई नहीं कर रहा। वो जो मुसलमानों का चैंपियन बना फिरता था तैयब उर्दगान, कहां है वो यार? किबला अव्वल है हमारा, बैतुल मुकद्दस। कहां है वो अफगानिस्तान वाले यार? हम तो खुश हुए थे कि अल्लाह ताला ने उनको दी, वो तो कुरान पर हमला हुआ नहीं बोले। लाखों मुसलमान, कितने उन्होंने कहा जी 22 साल में अमेरिका ने इतने बम अफगानिस्तान में नहीं डाले जो चंद दिनों में वहां इसराइल ने फलस्तीन उधर गजा में डाले। कौन बातें करेगा ये वाली? हम तो छोड़ दिया हमने सब कुछ। हमने समझे शायद नमाज, जो बंदा नमाज पढ़ता है और तस्बीह यूं पकड़ के मोहल्ले में निकलते, वो समझता भाई दीन मोटा मैं दीता हो, दीन खड़े है मेरी वजह तो है। ये तो शुक्र कर रहे हैं कि अमीरुल मुजाहिदीन इस दुनिया में थे, बड़े बड़े फितनों से आपको बचा कर गए और मुझे बचा कर गए। सच्ची बात कर रहा हूं, नहीं तो इस दौर में हर जिधर मुंह उठाए फितने नहीं है। जाहिल ऊपर नहीं बैठ गए, दीन समझाने वाले जिनको देखकर भी कुरान नहीं आता वो हमारे रहनुमा है। हम तो हुजूर का, बाबा जी फरमाते दीन नबीदा यतीमा मांगू रोवे ते कुरलावे। मस्जिदों से स्पीकर उतर गए, मंदिरों की तामीर हो रही है, सिखों के गुरुद्वारे बन रहे हैं, सैनमाओं के इफ्तिताह पे वजीर दुआएं मांग रहे हैं, या अल्लाह सैनमा में बरकत डाल। उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस हो रही है, उलमा भी बैठे हैं, पीर भी बैठे हैं, सैयद भी बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून की वो स्टेज पे चढ़ के मौलवियों पीरों को बता रही है तुमने दीन क्या बयान करना है आज के बाद। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा का फिर क्या मतलब है? कुरान क्यों आया फिर? हुजूर ने तो फरमाया हमने मर्द को हाकिम बनाया। पाकिस्तान के उलमा और पीराने उज़ाम सारे नीचे बैठकर मरियम नवाज से दर्स ले रहे हैं कि आज के बाद दीन क्या बयान करने हमने। हुजूर का दीन तो पूरी दुनिया में मिलियमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो होना नहीं है, वो तो मालिक है। आखिर उसने अगर अमीरुल मुजाहिदीन को खड़ा किया तो कोई अमीरुल मुजाहिदीन के गुलाम भी क़यामत तक खड़े होते रहेंगे। लेकिन बात यह है कि कलमा पड़ा है, क्योंकि कलमे का हक हमारा भी है।
وہ ذمہ تو اس نے لیا ہوا ہے، لیکن ہم نے بھی سرکار کو جا کر منہ دکھانا ہے. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے اسی دین کے لیے جس چہرے کی قسمیں رب نے کھائی ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والضحى واللیل اذا سجا واللیل اذا یغشا. پورا قرآن اپنے محبوب کے لیے، پوری دنیا اپنے محبوب کے لیے، امام الانبیاء نبیوں کے سردار. دین کا جب وقت آیا نا دین کے لیے، حضور نے اپنے چہرے کے اوپر ڈنڈے کھائے ہیں. آپ اور میں تسبیح کھینچ کر جان چھڑوا گئے. حضور نے تو دین کے لیے 2.5 سے 3 سال شیب ابی طالب میں قید کاٹی ہے. حضور نے 2.5 سے 3 سال. آج ہاتھ کڑی کوئی نہیں کہتے جی پتہ نہیں یہ بری چیز ہے. یہ تو امام زین العابدین کی سنت ہے. امام حسین کی شہادت کے بعد کئی بار امام زین العابدین جیلوں میں گئے ہیں، کئی بار. امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جنازہ جیل سے نکلا ہے. 7,000 قرآن امام اعظم ابو حنیفہ نے جیل میں پڑھے. 30 کوڑے روزانہ امام صاحب کھاتے تھے. بتاؤ ہمارے بڑے تو دین کے لیے تکلیف. ہمارے سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی شیر خدا، صحابہ و اہل بیت، امام حسن و حسین اور حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، ابو عبیدہ بن جراح، اور صدیق اکبر سے لے کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضور داتا علی حجویری، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، امام ربانی مجدد الفسانی، پیر مہر علی شاہ، اعلیٰ حضرت بریلوی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، بابا فرید گنج شکر، قبلہ عالم نور محمد بہاروی، وہاں سے لے کے علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ تک ہمارے ایک بزرگ نے بھی ہمارا سر نیچے نہیں کیا. کسی ایک ولی نے بھی کسی ظالم کی حمایت نہیں کی، ظالم کے آگے سر نہیں جھکایا. پھر آج ہم تو کھڑے، ہم تو ان کا ساتھ دیتے ہیں جن کو دیکھ کر بھی قرآن کی آیت پڑھی. اقوام متحدہ میں شہباز شریف نے جا کر قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ دیکھ کر پرچی پر پڑھا ہے. 9 غلطیاں ہیں، پڑھ ہی نہیں سکا. وہ ہمارے رہنما ہے. یزید تو پکا حافظ تھا، اس پر لعنت بھیجتے ہو. جن کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا ان پر لعنت بھیجنا کیوں نہیں ہے؟ مرے ہوئے یزید پہ لانتے تھے، زندہ یزیدوں پہ. یہ تو اس سے بڑے یزید ہے، وہ تو حافظ تھا، ان کو دیکھ کر بھی نہیں پڑھنا آتا. بتاؤ یہ بڑے ہوئے یا وہ بڑا ہوا؟ یہ تو جو جناب انہوں نے تو کبھی مدینے میں جا کر ٹوپی بھی نہیں پہنی. سکھوں کے گردوارے پہ وہ پہنچے، ہمارا وزیر اعظم بھی، وزیر اعلیٰ بھی، نقوی بھی کل گیا ہوا تھا، اس نے پیلا رومال رکھ لیا. مدینے جا کر ٹوپی بھی نہیں پہنی. یزید تو پگڑی پہنتا تھا. بتاؤ یہ بڑے ہوئے یا وہ؟ کھڑے تو پھر ہم ان کے ساتھ ہیں، پھر حسینی کیسے ہیں ہم؟ وہ یزید تو جمعے کے خطبے بھی دیتا تھا، امامت کراتا تھا، حسین اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں جنہیں عید نماز بھی پڑھنی نہیں آتی، پھر حسینی کیسے ہو گئے ہم؟ یہ تو عید نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، پڑھنا پڑھانا تو دور کی بات ہے نا. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے، تاریک قرآن ہو کر وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ہماری بڑوں نے تو پوری دنیا کو الٹا کے رکھ دیا. 10 صحابہ کو لے کے خالد بن ولید 40,000 کے لشکر میں گھس گئے. 3,000 صحابہ 3 لاکھ سے لڑ پڑے. 36,000 صحابہ 6 لاکھ سے لڑ پڑے. 60 صحابہ کو لے کے خالد بن ولید 60,000 کے لشکر سے لڑ پڑے. اللہ نے فتح بھی دی. آج ہمارے اندر وہ 1.5 ارب سے 2 ارب سے زیادہ پوری دنیا میں مسلمان ہیں. وہاں تو ایک بیٹی پکاری تو محمد بن قاسم آ گیا. لاکھوں بیٹیاں پکار رہی ہیں، کہاں محمد بن قاسم کے وارث؟ ہماری سوچیں یہی رہ گئی ہے. مجھے بتائیں پاکستان ہمارے بڑوں نے کیوں بنایا تھا؟ اس لیے بنایا تھا نا کہ یہاں اپنا نظام ہوگا، حضور کا نظام ہوگا، اپنا ملک ہوگا، جئیں گے اپنے ملک میں ترقی کریں گے، ملک کو اوپر لے کر جائیں گے. اس لیے بنایا تھا نا. اپنا ملک ہوگا، اپنا کمائیں گے، اپنا کھائیں گے. ہمارے 2022 میں 28 لاکھ نوجوان پیچھے جو گئے وہ علیحدہ ہے. صرف 2022 کے اندر 28 لاکھ نوجوان باہر کینیڈا، آسٹریلیا، امریکہ، دبئی، کدھر ملائیشیا، کہاں کمانے کے لیے گئے. اب تک 2023 میں اب تک 25 سے 26 لاکھ جا چکے ہیں. روزانہ پاکستان میں پہلے 5,000 پاسپورٹ بنتے تھے، اب 40,000، 35 سے 40,000 بن رہے ہیں. جب ہمارے نوجوانوں نے جا کر امریکہ کی پھر جا کر غلامی کرنی تھی، پھر ان کے جا کر لیٹرین صاف کرنے تھے، پھر ان کی غلامی کرنی تھی، پھر پاکستان کیوں بنایا؟ جب ہمارے نوجوان پڑھے لکھے پی ایچ ڈی، ایم ایس سی، بی ایس سی، کیا یہ ایم فل کیا کر کے آتے ہیں، وہ بیچارے ریڈی لگا کر کھڑے ہیں اور جعلی ڈگریاں لے کر میٹرک پاس بھی نہیں ہے. وزیر اعلیٰ ہے عثمان بزدار نہیں لگ رہا، 2 سال تو اس کو سپیکر پہ بولنا نہیں ہے، میں نے قوم سے گفتگو کیا کرنی ہے، لیکن وہ قوم کے رہنما ہے، وہ عاشق رسول ہے. ہم دہشت گرد ہے، ایکسٹریمسٹ ہے، انتہا پسند ہے، شدت پسند ہے. جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر سنائے وہ تو عاشق رسول ہے، اور جو پورا قرآن تراویوں میں سنائے وہ کہے محمد عربی کا دین لاؤ تو کہیں یہ مولوی دہشت گرد ہو گیا. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اگر کسی نے قرآن نہیں پڑھا تو وہ جا کر پڑھے،
قصور ہمارا نہیں ہے کہ اس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف سنا ہے، وہ آگے بھی پڑھے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بھی ہے، آگے بھی ہے ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک، سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے، چھٹا سپارہ ہے، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب جو ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، ومن لم یحکم، جو اس قرآن کے مطابق حکومت نافذ نہیں کرتا فاولئک هم الکافرون، وہ تو کافر ہے۔ یہ تو نص قطعی ہے، قرآن کا حکم ہے، فتویٰ رب کا ہے، میرا نہیں ہے۔ رب کہہ رہا ہے قرآن کی حکومت جو نافذ نہیں کرتا وہ تو کافر ہے۔ جو عمران کے لیے نظام کے لیے محنت کرے عمران کے لیے اور قرآن کے لیے نہ کرے وہ کون ہے؟ رب کے فتوے کے مطابق۔ نواز شریف کے نظام کے لیے محنت کرے، زرداری کے نظام کے لیے محنت کرے، پرویز الہی اور وڈیرے اور سرداروں کے نظام کے لیے محنت کرے اور محمد عربی کے نظام کے لیے محنت نہ کرے، وہ کون ہے؟ ہم تو خوش قسمت لوگ ہیں، کوئی عمران کے لیے کر رہا ہے، کوئی نواز کے لیے، کوئی زرداری کے لیے، ہم رسول اللہ کے نظام کے لیے اور قرآن کے نظام کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ یہ قرآن کی نص بھی ہے، وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما۔ ویسے ایک آیت ہے قرآن میں رحمت کی، کتنی؟ کون سی ہے؟ سارے نو یاد جو کروئی ہوئی ہے مولویاں اور پڑھا دیتے، ایک آیت رحمت دی ہے، 500 آیت جہاد دیں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا سُنَّتَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله۔ 500 کے قریب جہاد کی آیتیں ہیں، رحمت والی تو سب سناتے ہیں، جہاد کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ حضور کی امت تو لٹ رہی ہے، برما جائیں، شام جائیں، کشمیر جائیں، فلسطین جائیں، عراق جائیں، چائنا جائیں، بھارت جائیں، جہاں مرضی منہ کریں، مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہے۔ وہاں کرونا کیا رہو، یہاں پاکستان میں لوٹ رہے ہیں بڈیرے اور سردار، ڈی پی اور ڈی سی او، یہ شرابیں پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، یہ فاسق ہے، فاجر ہے، ان کا رونا تو ہم روئے روئے، یہ اپنے تے دیے نو نہیں چھڑ دے۔ ہمیں کہتے ہیں عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، بتاؤ مسلمانوں کی بیٹیوں کو روڈوں پہ لبیک والے لے کر آئے ہیں، اشاروں پہ کھڑا کر کے شیشے صاف کروانے پہ ہم نے لگوایا ہے، مسلمانوں کی بیٹیوں کو ٹول پلازوں پہ کھڑا ہو کر طبلے بجوا کر پیسے مانگنے پہ مجبور ہم نے کی ہے، مسلمانوں کی بیٹی 5 منٹ کھڑے نہ ہو 10 بیٹیاں مانگنے آ جاتی ہیں، ہم نے کیا کھڑا۔ ہمارے بارے میں تم بیان دیتے ہو کہ پاکستان میں کسی جتھے کو مذہبی منافرت پھیلانے کی اجازت، مذہبی منافرت ہم پھیلا رہے ہیں، تم پھیلا رہے ہو۔ ادھر کراچی کے اندر ایک بندے نے گستاخی کی، فاروق اعظم کی پتلا بنا کر ان کو آگ لگا دی، نفرت اس نے پھیلائی، ہم نے پھیلائی۔ مسجدوں سے جنہوں نے سپیکر اتارے، نفرت انہیں پھیلائی یا نہیں پھیلائی؟ جنہوں نے 74 مسلمان شہید کر دیے بلوچستان، کسی کو درد نہیں ہوا ان کا، کیونکہ وہ مسلمان تھے۔ مسلمانوں کا درد نہیں تھا۔ یا بندہ ایکسیڈنٹ میں مرا پڑا ہو تو لوگ ویڈیو بناتے ہیں، اس کو نہیں اٹھاتے۔ بندہ مرا پڑا ہو تو کہتے ہیں نہیں 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 میں گڈی اچ نہیں پانا، ہے خون میری گڈی خراب ہو جائے گی۔ ہم نے خود دیکھا ہے، میں ایک مرتبہ میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا غریب تھا بیچارہ، وہ اس نے جی شابر میں سالن ڈالا ہوا اور اوپر رومال ڈالا، اچھا اس نے ایسے پکڑا ہوا، اس کو پتہ نہیں لگا لیک ہو گیا، وہ اندر تیل اس کا گرنے لگا، سیٹ پہ گرنے لگا، میں دیکھ رہا۔ اب وہ جو اترا نا تو میں اس کو دیکھ کر ایسا ہمارے معاشرے کے اندر بزرگ سفید داڑھی والا، اس نے اپنے سر سے پکڑی اتار کر نا وہ سیٹ صاف کرنے لگے، اور میں نے کہا نہیں چھٹو کی ہو گیا بزرگ، اس کے دل میں تھا بھی یہ گڈی ہے، پتہ نہیں میں یہ تھے لمحہ بال ہے، لوگوں کے معاشرے کے اندر ایسا بنا دیا ہم نے، لوگوں کی ذہنیت لوگ پوچھتے ہی نہیں، یہ تو تھا نا بھائی ایک قوم تھی کہ انہوں نے دیوار کھڑی کر دی، اس طرف امیر رہیں گے اس طرف غریب رہیں گے، جب وہ صبح اٹھے تو امیروں کی ساری بستی تباہ ہو چکی تھی، اللہ نے کہا جب میں نے دیوار نہیں بنائی امیر غریب کو فرق نہیں کہ تم کون ہو۔ آج پاکستان میں DHA نہیں بنے ہوئے، یہ نہیں بنے ہوئے سارے، یہ حضور کی وجہ سے آپ اور میں بچے ہوئے ہیں،
یہ کوئی مت سمجھے ماؤں کے ساتھ زنا کر کر، بیٹیوں کے ساتھ زنا کر کے، سود کھا کے، شرابیں پی کے، زنا کر کے، پورا ملک لوٹ کے، قوم ان ظالموں کے نعرے لگا کر کہے کہ شاید ہم بچے ہوئے کوئی ہماری کوئی نیکی ہے. یہ حضور عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ برب جہاں تمہارے لیے. یہ سب کچھ حضور کی وجہ سے ہے، یہ ساری برکت رسول اللہ کی. آپ اور میں بچے ہوئے بھی اس لیے ہیں، نہیں تو کون سا کرتوت ہے جو امت نے نہیں کیا. جڑا والا میں واقعہ ہوا، اوپر سے لے کے نیچے تک سب کو درد ہوا. وہ جی بلڈنگیں جل گئی، اینٹیں جل گئی، سیمنٹ جل گئی، دروازے جل گئے، چرچ جل گئی، جانی نقصان کوئی نہیں ہوا. وزیر اعظم بھی پہنچ گیا، آئی جی بھی پہنچ گیا، وہاں ساری انتظامیہ بھی پہنچ گئی، ریاست کی ریٹ بھی قائم ہوئی، اور کہا گیا کہ یہ جی اس کے خلاف جو چرچ پہ حملہ ہوا ہے، مسلمانوں کو جہاد کرنا چاہیے. چرچ کے لیے مسلمانوں کو جہاد کرنا چاہیے، فلسطین کی بیٹیوں کے لیے نہیں کرنا چاہیے. لبیک لبیک. چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو جہاد کرنا چاہیے. کس کے لیے؟ چرچ کے لیے. چرچ کے لیے جہاد جائز ہو، اور فلسطین کی بیٹیوں کے لیے اور قرآن کے لیے، رسول اللہ کی عزت کے لیے دہشت گردی ہو، اس پر 780 کا پرچہ ہو. 74 مسلمان بلوچستان میں جشن عید میلاد النبی کے جلوس میں شہید ہوئے. نہ وہاں آئی جی پہنچا، نہ وہاں کوئی وزیر اعظم پہنچا، نہ ریاست کی کوئی ریٹ قائم ہوئی، نہ اس کو کسی نے کہا کہ یہ بھی دہشت گردی ہوئی. یار اینٹیں جلے تو دہشت گردی ہے، مسلمان شہید ہو کوئی دہشت گردی نہیں. حضور کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ زوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم. حضور نے فرمایا ایک طرف پوری دنیا تباہ ہو جائے اور ایک طرف ایک مسلمان شہید ہو جائے. حضور نے فرمایا پوری دنیا کی رب کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے، مسلمان کی قیمت پوری دنیا سے بڑھ کر ہے. جو 74 مسلمان شہید ہوئے، لاکھوں مسلمان روزانہ کے کتنے زخمی ہو رہے ہیں، کتنے شہید ہو رہے ہیں، کتنے مسلمان شہید ہو گئے. برما کی بیٹیوں کے پستان کٹ کر کباب بنا کر کھا گئے، اذیت نعرہ رہے بلّہ ہے. شام کی بیٹیوں کو وہ لوٹ کر چلے گئے. اقبال یہی کہتا ہے، وہ کہتے ہیں مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. کہتے ہیں اس کو مست رکھو، یہ اللہ اللہ کرتا رہے، ذکر کرتا رہے، اذکار کرتا رہے، درود پڑھتا رہے، تسبیح کھینچتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے. اس کو صلاح الدین ایوبی نہیں بتانا، محمود غزنوی کے بارے میں نہیں بتانا، احمد شاہ دالی اور طارق بن زیاد کے بارے میں نہیں بتانا. ان کو رکھو مست ادھر رکھو، یہ میچ میں لگے رہے، یہ مسلمان دنیا داری میں لگے رہے. میچ کی فکر ہے، وہ پتہ ہے، اور اپنے بڑوں کا پتہ نہیں کہ یار ہمارے بڑے کیا دیکھ دے کر گئے. ہمیں پاکستان کے کرکٹر اگر ہیرو ہیں تو بتاؤ پھر صلاح الدین ایوبی کون تھا؟ وہ ہیرو نہیں ہے، اس کے تو خلاف تم ٹی ویوں پہ باتیں کرتے ہو. آج مسلمانوں کے اندر سوچ بھی نہیں رہی نا. ہم دعائیں بھی نہیں مانگتے کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے جو محمد بن قاسم کا وارث ہو. مانگتے ہم تو یہی مانگتے ہیں، یا اللہ پتر دے عمران دی پارٹی رکھاں گا، یا اللہ بیٹا دے نواز کی پارٹی میں رکھوں گا، یا اللہ بیٹا دے دے زرداری کے، یا اللہ یا بیٹا دے دے امریکہ کا ویزا لگوا دے. یہی دعائیں رہ گئی. کسی نے دعا مانگی ہے یا اللہ بیٹا دے جو محمود غزنوی کا وارث ہو اور پاکستان کے حالات اور تقدیر بدلے. رب سے مانگے. حضور نے نہیں فرمایا مومن جیسا گمان کرتا ہے اللہ ویسے دیتا ہے. مومن گمان کرے اللہ دے، اور جب مانگے گا رب نہیں دے گا. گمان کرنے پہ رب دے اور مانگنے پہ نہیں دے گا. صلاح الدین ایوبی کا وارث مصر کے اندر نا، مصر سوچ بڑی ہو نا، اللہ دیتا ہے، وہ مالک ہے، وہ پوری دنیا کی کائنات کا مالک ہے. وہ مصر کے اندر نے ایک مستری نے بہت بڑا ممبر بنایا. مسجد میں جو نہیں پڑے ہوتے ممبر، بہت بڑا سارا اس نے ممبر بنایا، بڑا خوبصورت کر کے اس نے اپنی دکان پہ رکھ دیا فرنٹ پہ. اب بندہ آیا، اس نے پوچھا، اس نے کہا یہ ممبر کتنے کا ہے؟ اس نے کہا بیچنا نہیں ہے. اس نے کہا بھی رکھا کیوں ہے؟ دوسرا ہے، اس نے کہا کتنے کا؟ اس نے کہا بیچنا. اس نے رکھا کیوں ہے؟ اس نے کہا یار میں نے یہ اس لیے بنایا ہے کہ جو بھی مسلمان بیت المقدس آزاد کروائے گا یہ ممبر اس کو تحفہ دوں گا، اس ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے گا. سوچ پیدا ہوئی نا بڑی کہ یا اللہ کوئی ایسا مجاہد آئے جو بیت المقدس آزاد کروائے. سوچ پیدا ہوئی نا. لبیک والوں کی سوچ ہے نا، یا اللہ سانو طاقت دے، اسی امریکہ نو ٹنگ کے اپنی دھی آفیہ صدیقی واپس لے کے آوا. یا اللہ دے گا رب طاقت انشاءاللہ. ہم نے دعا مانگی ہے یا اللہ ہمیں طاقت دے، ہم اپنے قائد کی قیادت میں بیت المقدس میں جمعہ پڑھے، رب پڑھوائے گا. وہ مالک ہے، راستے بنانے والا وہ ہے. اگر پاکستان میں کسی پارٹی کو، عمران کو، نون کو، زرداری کو اندرونی اور بیرونی طاقتوں کی حمایت حاصل ہو، وہ تخت پر بیٹھ سکتا ہے، اور جسے رسول اللہ کی حمایت ہو وہ نہیں بیٹھ سکتا. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا
رسول اللہ. انشاءاللہ دین آئے گا, ہم لائیں گے. ہاں, اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے اور امیر المجاہدین کی نگاہ سے انشاءاللہ ہم مودی کو بھی لٹکا کر کشمیر کی بیٹیاں بچائیں گے انشاءاللہ. وہ رب ہے, جب مانگتے اسے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, ہمارا بھروسہ رب پر ہے اور یہ بھروسہ ہمارے لیے کافی ہے. بس ہمیں کیا ضرورت ہے فلانے کی طرف دیکھنے کی, فلانے کی طرف. رب ہماری اب تک مدد نہیں کر رہا, ہم آگے سے آگے نہیں جا رہے. کئی سازشی آ رہے ہیں, کئی توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ تحریک لبیک دن بدن بڑھ رہی ہے. حضور کے غلام ادھر آ رہے ہیں اور آئیں گے. ہر چیز نے اپنی اصل کی طرف واپس آنا ہے. حضور کے غلاموں نے حضور کی غلامی کی طرف آنا ہے. آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں, ترسوں سب آئیں گے. اذا جاء نصر اللہ والفتح, آئیں گے سب انشاءاللہ. وہ اس نے جب بنایا نا, اس نے کہا یہ ممبر میں نے بنایا جو بیت المقدس مجاہد آزاد کرے گا, یہ اس کو تحفہ دوں گا. اب ایک بزرگ آیا, اس نے پوچھا, اس نے کہا میاں یہ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا یہ بیچنے کے لیے نہیں رکھا. اس نے کہا پھر کیوں رکھا ہے؟ اس نے کہا یہ ابھی مجاہد بیت المقدس آزاد کروائے گا, یہ تحفہ اسے دوں گا. اس کے ساتھ چھوٹا سا بچہ تھا, اسی بزرگ کے ساتھ. اس نے مستری کے لیے یہاں سے پکڑ لیا. اس نے کہا چاچا دعا مانگ, اللہ مجھے ہمت دے, ممبر میں لے جاؤں گا. دعائیں مانگنے سے ہوتا ہے نا. بابا جی نے دعا مانگی, کوئی رکھی, زبر سے زیر بھی نہیں ہوئی, زیر سے زبر بھی نہیں ہوئی, پوری ہوئی. ہر ایک گل اسی منہ سے نکلا ہے. اب پاکستان میں دین آئے گا تو آئے گا انشاءاللہ, آئے گا. محمد عربی کا دین آیا. جب وہ اس نے کہا چاچا دعا مانگ, اللہ مجھے ہمت دے یا ممبر میں لے جاؤں گا. پھر وہ جوان ہوا, پھر صلاح الدین ایوبی بنا. پھر اس نے بیت المقدس آزاد کرایا. مانگنے سے ہوتا ہے. جب مانگو گے کہ یا اللہ فلانی نوکری لوا دے, فلانی نوکری لوا دے, فلانے دا غلام رکھ, نواز رکھ, آپ وہی رکھنا. جب مانگو گے یا اللہ ہمیں محمد عربی کا غلام بنا, خالد بن ولید کا غلام بنا, ابو عبیدہ بن جراح کا غلام بنا, حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بنا. رب بنائے گا, وہ مالک ہے. اس جتنا زیادہ مانگو گے وہ اتنا زیادہ دے گا. ہمارے بارے میں پریشان نہیں ہے پوری دنیا, کسی کی بھی کسی کو پریشانی نہیں ہے. حالانکہ ہمارے پاس اتنا ہے نہیں, رب نے بھرم بنایا ہوا ہے لبیک والوں کا. بھی جتنا اور پارٹیوں کے پاس پیسے ہیں, اربوں خربوں کروڑوں, ارے لوٹا ہوا فلانا لوٹا ہوا, ہمارے پاس اتنے ہیں نہیں. لیکن رب نے بھرم ہے, پوری دنیا کو پریشانی ان سے نہیں ہم سے ہے. لبیک والوں کو پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ان کو ایجنسیاں دیتی ہیں. ابھی ایجنسیوں کی اوقات ہے ہمیں پیسے دے, جڑے خود ہوٹل میں جا کے مفت چاہ پینے اس ہمیں پیسے دیں گے. یار گل ہے, منگت کولو منگن والا رہے ہمیشہ خالی, اس کی دینا دان محمد جڑاب سوالی, گڑے امریکہ کی نو مانگ رہے ہیں سانو دیں گے. گل ہو گئی یار. آئی ایم ایف سے ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہیں, وہ ان کو دیں گے جو گنبد خضرا والے کے سامنے ایسے کر کے کھڑے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اللہ رے کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگی, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. ہم ان سے مانگتے ہیں جو پوری یا رسول اللہ زندہ باد زندہ بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار. ایڈے تو ہاتھ نہیں چاہ رہے, ایجنسیاں دے ہو, ریکارڈنگ کر رہے ہو. یا رسول اللہ, یا نعرہ غوثیہ, نعرہ تحقیق, تاجدار ختم نبوت. وہ آپ نے انشاءاللہ تسی ویکھیا نہیں, لبیک علوی کہندے سن فیض آباد میں 300 ہیں اور 32,000 کو رب نے کہا ہے نا, ہم نے پڑھا ہوا اِیَّکُم مِّنکُم عِشْرُونَ صَابِرُونَ یغلبوا مِئَتَین وَاِیَّکُم مِّنکُم مِئَۃٌ یغلبوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِینَ کَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا یفقہون. اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے حبیب آپ کے غلاموں میں سے, بتاؤ قرآن کا حکم ادھر تک محدود تھا صحابہ تک یا قیامت تک ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ کے غلاموں میں سے اگر 20 بھی مرد ہوئے نا, مرد کیا ہوئے, مرد ہوئے, ان کے مقابلے میں اگر 200 بھی آ گئے تو میں 200 انہوں نے لمحہ پا دیا گا. میرے حبیب آپ کے غلاموں کے اگر 100 بھی ہوئے مرد, 100 بھی, گل سن لو تسی, گل سن لو, جنہوں نے کم کر دے مالک بڑا دینے, تائی تو پریشان ہے.
انہیں ساڑھے پیسے تو بڑی پریشانی ہے, وہی مولویوں کو پیسہ کتوں آ رہا ہے, گڈی کتوں آ رہی ہے, یہ کتوں آ رہے ہے, وہ کتوں آ رہے ہے. میں کمینے تیرا 5 لاکھ والا پلاٹ 10 سال بعد 50 لاکھ دا ہو سکتا ہے, میرا نہیں ہو سکتا. تیرے کاروبار جی رب برکت پاؤں ہے, میں لگا ساڑا کوئی نہیں ہے, تیرا رب ہے تو ساڑا نہیں ہے, سانو نہیں دینا. سانو بے تینوں گن گن کے دینے جنہیں دی تو نوکرے کر دے, ایسے جنہیں کر دے بغیر گنیا دینے. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. آپ نے دیکھا نہیں حماس کے اندر, حماس کے مجاہدین تھے چند. اگر ابھی بھی آپ ویڈیو اٹھا کر دیکھیں یا تصویریں دیکھیں وہ گنے جا سکتے ہیں. اتنی تعداد نہیں تھی, کوئی سینکڑوں میں کوئی ہزاروں میں, چند تھے. 3-3 4-4 ایک چھاؤنی کے اندر گھس کے پوری چھاؤنی تباہ. چند مجاہدین. آپ نے حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ, آپ تھے نا جنگ یمامہ کے اندر, جب منکرین ختم نبوت نے اپنے آپ کو اندر بند کر لیا, 40,000 کا لشکر اندر کر رہا تھا. اب صحابہ جب اندر سے دروازہ تو بند, دیواروں پہ قلعے کی دیواروں پہ چڑھنے لگتے تو وہ سیسا گرم کر کے لوہا گرم کر کے آگ ڈالتے, اوپر چڑھنے نہیں دیتے صحابہ کو. حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں, آپ نے کہا صحابہ میرا وزن ہے ہلکا, ڈھالوں پر رکھو مجھے, اور ڈھالوں پر رکھ کر نیچے سے زور سے اوپر پھینکو, میں قلعے کے اندر سے جا کر دروازہ کھول آؤں گا. 40,000 کا لشکر کھڑا ہے. کوئی سوچ سکتے 40,000 بندہ تلواریں لے کر اندر کھڑا ہو, اور ایک صحابی رسول کا میں نے چھٹو میں کندھوں کھول کے آواں. ہم نے تو نہیں دیکھا نا وہ برا بن مالک کا انداز, کہ کیسے ان کو انہوں نے پھینکا اور اڑتے ہوئے اندر گئے اور 40,000 کے لشکر کو چیر کر پھر قلعے کا دروازہ کھولا. ہم نے تو وہ نہیں دیکھا, لیکن صدیوں بعد برا بن مالک کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کو حماس کے اندر ہم نے دیکھا اڑتے ہوئے گئے. مومن از عشق است و عشق است مومن است, عشق را ناممکن ما ممکن است. علامہ اقبال کہتے ہیں جہاں مومن وہاں عشق, جہاں عشق وہاں مومن. دنیا جسے ناممکن سمجھے کہ یہ کام کوئی کر ہی نہیں سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا, پوری دنیا میں اس کام کو کوئی ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتا, علامہ اقبال کہتے ہیں حضور کا غلام کر کے دکھاتا ہے, ہو گیا. یہ دیکھو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا بھئی گورنر کو بھی گولی مارے گا, ممتاز قادری نے 27 سینے میں اتار کر بتائی, ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا. کوئی سوچ سکتا تھا, کوئی کوئی سوچ سکتا تھا فیض آباد کے اندر بابا جی فرماتے تھے مولویاں پیرا نے پیرے جو نکل کے دین دا کام کرو. اے بابا جی بڑے مشکل نال بہت توڑ گئے, تسی انہوں نے بہت پالنے حضور نال. بابا جی بس انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بس حضور نے اسی نے کسی پاس آنا ہی نہیں, آنا رسول اللہ. قبرج بھی ہوئی آن گے, پل صراط تے بھی, عہد کوثر تے بھی, ان سب کی غلامی چھوڑ کے محمد عربی کی غلامی میں اپنے آپ کو بالکل استقامت اور مضبوطی کے ساتھ کھڑا رکھو. میں ایک جگہ دیکھے تھے ایک پیر صاحب کو میں نے لے کے گئے ساڑھے آپ کوئی تحریکی ساتھی, تو وہ میں نے کبھی بھی جڑا کوئی میرے کولے توڑے بابے کول بھی نہیں سی. میں کہ باقی جڑی 2 نمبری تیرے کولے ساڑھے بابے کول نہیں سی. وہ چڑھ پیا, وہ کہنا نہیں میں بس اس چیز کا میں کاریگر ہوں. میں کہ تو کاریگاری ہے, ساڑھا بابا کاریگر نہیں تھی, تو کاریگر ہے. وہ جان لگا میرے 5,000 کٹ کے دے دیتا. انہیں کہا بھی یہ شاید مولوی ہے, ویرن جی مولویاں نو پیر خرید لینے, 10,000 دیتے 20,000 دیتے, اگلی باری مولوی وہ پیر دے گون گائے گا. انہیں 5,000 کٹے, میں 11ویں والے دن آتے 11,000 کٹ کے دیتے. میں کہا لے تو رکھ. میں کہ تیرے پتہ نہیں اسی علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ دے ہاتھ بیعت کیتی ہے, انہوں نے سانو دینا سکھایا ہے, لینا نہیں کوئی اور ہون گے حلوے والے مولوی, اسی گولی والے تے فیض آباد والے ہاں. الحمدللہ یہ بھی رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المجاہدین دے صدقے سانو غیرت دیتی. ایسی تو بغیرتی دی زندگی گزار رہے تھے نا, ایک فلانے دن آ رہے فلانے دن آ رہے فلانے, انہوں نے کہا نہیں بس رسول اللہ دن آ رہے. یہ پاکستان اتنے تاں جائے گا جو حضور دا دین آئے گا. حضور نے خود ارشاد فرمایا اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم بذناب البقر وزرعتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا الى دینکم. حضور نے ارشاد فرمایا جو قیامت تو پہلے میری امت سود کھائے گی, سود دے کاروبار بے اینا ایک سود دی قسم ہے, سود کھا رہے ہیں. 23% سود ہے پاکستان ہے, 23%. حضور نے فرمایا سود دا 1 درہم بھی کھانا اللہ اس بندے نالو بھیڑا ہے. فتح رضویہ اعلی حضرت بریلوی نے حدیث نقل کی ہے, فرمانے حضور نے فرمایا سود دا 1 روپیہ کھانا اللہ اس بندے تو بھی گندا ہے جڑا بندہ اپنی ماں نال 36 وار زنا کرے. یہ ہن کینے دسنی سی مولوی صاحب دے صدقے جڑے مولوی حکومت دے خلاف گلے کردے تے گلاں کردے حق دسدے تے چندے بند نہ ہو جاندے. حضور نے فرمایا من لم یجد صدقہ فلیعل عن الیہود
حضور نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے صدقہ کرے اور وہ کول صدقے دے پیسے نہیں ہیں وہ یہودیوں تے بہ کے لعنت بھیجے اللہ انہوں صدقے دا ثواب دے گا. یہودیوں تے لعنت بھیجنا صدقے دا ثواب ہے. اگر دسیا ہونا تے بکرے بند نہ ہو جاندے صدقے والے. اس وجہ تسی اپنے آپ نو بھی بدلو. تسی بھی کہڑے جاہلاں دے پیچھے لگ گئے ہو. مینوں کوئی دسے بغیر بایو استاد دے سمجھ آ سکتی ہے؟ بغیر استاد دے بایو سمجھ آ سکتی ہے؟ بغیر استاد دے بندہ کیمسٹری پڑھ سکتا ہے گھر بیٹھ کے گوگل ہوتے؟ بغیر استاد دے بندہ میتھمیٹکس دے مسائل حل کر سکتا ہے سوال؟ بغیر استاد دے بندہ انگلش پڑھ سکتا ہے؟ اکنامکس ماہر معاشیات بن سکتا ہے؟ تے مفتی تسی گوگل ہوتے بہ کے کیویں بن جاندے ہو؟ ایک دین رہ گیا سی جڑے تسی کہندے ہو گھر بیٹھ کے اسی بن لینے. اتنے جاہل تسی اتنے سارے ڈاکٹر اسی کدی ڈاکٹر نو جا کے کہے ڈاکٹر صاحب آج تو پرچیاں ہمیں دینے دے آج تو ٹیکا مینوں لان دیو تے وہ لان دے گا. تے وہ ڈاکٹر میرے ادھر آ کے کیوں چڑھدا ہے؟ ممبر تے پیو دا نہیں ہے ساڈے نانے دا سانوں پتہ ہے تے کی گل کرنی ہے تے کی نہیں کرنی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. سانو ساڈے آقا مولا دین دے گئے تے ساڈا بابا چل کے دس گیا چلنا بھی انج ہے. سانو کوئی نویں نویں نہ سمجھاوے ساڈے کو ساڈے گل ہو کرے جڑے دین پڑھے ہوئے ہوے. جڑے ڈاکٹر اپنا کام کرے پرچے نے ڈی پی او اپنا کام کرے ڈی پی او ساڈو سیٹ دے گا کہ آج کھلی کچہری میری طرف سے آپ لگائے تے او مسجد تے جا کے سپیکر کیوں پھاڑ لیندے آج لوگوں کو میں درس دوں گا. ڈی پی او تانوں دسے گا یار گل سنو یار. عمران خان سارے دسے گا جنوں خاتم النبیین پڑھنا نہیں آندا او دسے گا بھی دین بیان کیویں کرنا ہے. یار گل دیکھو وزیر داخلہ نواں آیا بھگٹی او انسانوں دسے گا بھی دین دی تشریح ہو گیا یہ اپنی من پسند کی تشریح کرتے ہیں. میں کبھی آنا تانوں قرآن ویکھ کے نہیں تے تسی سانوں کہندے ہو. پہلا کلمہ نہیں آیا نواز شریف کہنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عمران خان پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انا آتینا شباز شریف پڑھے گئے انا آتینا کل کوثر فصلی ربک ونحر صدق اللہ العظیم. سرداری بسم اللہ پڑھی نال فضل الرحمان بھی بیٹھا سی کہنا بسم اللہ الرحیم. تے اور سانو گلاں کردے نے سانو بھی لبیا کرو جڑے انہاں پورا قرآن بھی سنائیے حدیثاں بھی سنائیے بابا جی جڑا دین سمجھا گئے وہ بھی دسیے جڑا رسول اللہ چمکدا ہویا دین دے گئے حق گل بھی دسیے ٹکر بھی لئیے انہاں نوں بچائیے بھی صحیح بابا جی دا جڑا بچا پھر بھی وہ کہنے یہ ایکسٹریمسٹ ہے انتہا پسند ہے شدت پسندی شدت پسندی رسول اللہ دے دشمن واسطے ہے اپنے واسطے جڑا حضور دا غلام ہے وہ ڈاکٹر ہے انجینئر ہے وہ جی کوئی بھٹی ہے وہ مولوی ہے وہ پیر ہے وہ سید ہے اور جس کو وڈیرا ہے وہ سردار ہے اور راجا ہے اور جس مرضی قوم نال تعلق رکھتا ہے ساڑھے سر تے تاج ہے. لیکن جڑا حضور دا غلام نہیں تے وہ کوئی سمجھدا ہے میں بدماش ہاں اسی اودے نال وڈے بدماش ہاں. اسی بدماشاں نوں لمحہ پانا جانتے ہیں. ابو جہل نوں حضور نے لمحہ پوایا نہیں سی سانوں پتہ ہے انہاں نوں کیویں پانا ہے. سانوں حضور دس گئے سانو صحابہ دس گئے مکے دے سرداراں نوں اسی کیویں لمحہ پایا سانو آندا ہے. اے نہ کوئی سمجھے اسی شریف ہاں ہاں شریفاں واسطے شریف ہاں. جڑا کوئی طاقتور ہے اس تو وڈے اسی طاقتور ہاں. کیوں ساڈی رسی حضور دے ہاتھ وچ ہے. انہاں دے تے سی عمران نواز زرداری تے ڈی پی او ڈی سی او دے ہاتھ وچ ہے. ساڈی رسی حضور دے ہاتھ وچ ہے. او اپنا زور مارے اسی بھی تے اپنا زور مارنا ہے نا. لبیک یا رسول اللہ لبیک. سود کھائے گی کھا رہی ہے. حضور نے فرمایا وزراعتم بالزرع زراعت پیچھے پہ جان گے. مربع زمین ہے 40 مربع زمین 50 مربع زمین 100 مربع زمین 200 مربع زمین تے مسجد 2 مرلے چ وہ مربع ہے. لیکن مولوی نو پیڑ سے 8000 موت پہ دی ہے تے لکھ روپے دا. لیکن ایک گل ضرور ہے جڑے لوگ جا کے دینے ویسے اسی کوئی میں ویسے میں گل کر رہے ہیں لوگ جا کے دینے نا 2 نمبر مولویاں نو 2 نمبر پیراں نو جی 1 کنال پلاٹ 1 کروڑ روپیہ مسجد بنوا کے دے دی تھی. اسی وڈے ڈی ایچ اے میں انہوں نے بڑی مسجد فلانے مولوی صاحب کو بنا دی. تے او حق والے انہوں کیوں نہیں دیندے؟ وجہ کی ہے؟ حلال دا حلال انہوں لگتا ہے حرام دے حرام انہوں ہی لگتا ہے. سانو اڈا ہی لگتا ہے 10 روپے حلال دا حلال نو ہی لگے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا بھی ہن بندہ حرام کماوے تے 6 عمرے کر کے آوے وہ بھی کہے میں حجی یار گل دیکھو پیٹ میں حرام اور طواف پہ طواف کعبہ اس چکر میں ہے یہ لوگ کس چکر میں ہیں 6 باری عمرے کر گیا ہے بھی حاجی بڑا پھردا ہے حرام کما کے سود کھا کے کاروبار حرام کر کے غریباں دا مال لٹ کے دیکھو کہنا جی مینوں بھی منو تے میرے وی جو شہباز نوں منی کھڑے انہوں بھی تے مننا ہی پینا ہے. اے جڑے نواز نوں منی کھڑے انہوں بھی حضور نے فرمایا میری امت زراعت دے پیچھے پہ جائے گی پہ گئی ہے. حضور نے فرمایا زراعتم بالزرع واخذتم اذناب البقر. حضور نے فرمایا پھر مجھاں دے گاواں دے پیچھے پہ جان گے. قربانی دے موقع تے مجھ ویچن یاد ہوندی ہے عید نماز یاد نہیں ہوندی ایویں نہیں ہے لینی یاد ہوندی ہے بس بھی کھانا یاد ہوتا ہے. باقی جڑی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام دی سنت اے علی تے یاد ہوندی ہے وہ نہیں یاد جڑی آپ اگے چ بھی گئے اور نمرود نال ٹکر بھی لئی وہ نہیں یاد سنت اس دی اکھ بھی پائی وہ نہیں یاد
بس وہ کھان پین والی سنتا سانو حلوے یاد ہیں کھانا کیویں اے نہیں یاد بدرے جا کے صاحب ہضم کیویں کیتا اے نہیں یاد یہ اسی میدان جا کے ہضم بھی تے کرنے حضور نے فرمایا میری امت سود دے کاروبار کرے گی زراعت دے پیچھے پہ جائے گی بکرا دے پیچھے پہ جائے گی حضور نے فرمایا وترکتم الجہاد میری امت جہاد بھی چھڑ دے گی چھڑے ہوئے جہاد جہاد دی جڑا گل کرے گا نہیں مولوی صاحب اسی تے بابا جی کہندے رہن یار اسی اگر دین غلط بیان کر رہے ہیں سانو سمجھاؤ ایڈے تسی سی دے اس ویلے آندے نا ہن شاید خاقان باباسی بہ کے کہندے اس ویلے وزیر اعظم سی نگران فیض آباد ہن بہ کے کہندا جی فیض آباد کے اندر ہم نے CCTV کیمرے لگائے ہوئے تھے مولویوں کو جہاں سے آتا تھا جو ملتا تھا بریانی آتی تھی پیسے آتے تھے ہمیں پتہ ہے ویڈیو میں کہ پیو دا ہاں اس ویلے بھی نہیں روک سکیا قیامت تک تیرا پیو امریکہ ساڑا لنگر پھر بھی نہیں بند کرا سکتا تہاڈا بند کرانا سی آ گئے ہاں ساڑا تسی نہیں کرا سکتے ساڑا قیامت تک آنا رہنا ہے ادھروں ساڑے بابے تے جان تو بعد بھی نہیں بند ہویا اور سوتے کرونا دے لنگر چل گئے جان تو بعد بھی بند نہیں ہویا ساڑے وڈیاں تا تسی سی بند کرانا ہے لیکن تاڑا کہندا جی فیض آباد میں جو معاہدہ ہوا ہے میں اس کے حق میں نہیں تھا میں کہ اس ویلے روکدا نا پھر حق میں نہیں تھا ہن بہ کے تو گلاں کردا ہے اس ویلے بابا تیرو دسدا حق میں نہیں تھا امریکہ دے ایئرپورٹ تے گیا تے اگلا پینٹ لا لئی شاید خاقان عباسی اگلے ایئرپورٹ دے اوتے پینٹ لا کے ننگا کر کے چیکنگ کیتی ننگا ہو کے امریکہ دے سامنے چیک کرن والا گلاں سانو قوم دی کیڑی تے شتیراں نال جفے گل ویکھ اوئے لبیک والے دے امریکہ دی آنکھیں جاگ پا کے یا اللہ سانو طاقت دے اسی ٹنگیے دے آپ اسی دی کی بچائیے وہ وقت آنا ہے انشاءاللہ اسی صرف محمد عربی دی غلامی کرنی ہے بس حضور نے فرمایا میری امت جہاد چھڑ دے گی دنیا دار کمینے دنیا دار کمینے حضور نے فرمایا میری امت جہاد چھڑ دے گی چھڑی کھڑی ہے جہاد برما دھیاں لٹ رہی ہیں شام لٹ رہی ہیں فلسطین لٹ رہی ہیں عراق لٹ گئے عراق پورا کھنڈر بنا گئے شام لٹ گئے پورا انڈیا دھیاں دی عزت لٹے جا رہے ہیں چائنا دھیاں دی پوری دنیا مسلمانوں دی بیٹے دی عزت لٹے جا رہے ہیں جہاد کوئی گل کر دے بس ہم ساتھ ہیں ہم یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے وہ منہ یوں کوئی کر ہی نہیں سکتا اگلے غلام جو ہیں انہوں نے کانے جو ہیں بابا جی صحیح فرما دے سن اگر لبیک آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ آئے گی طاقت دے گا رب انشاءاللہ وہ وقت آئے گا انشاءاللہ آئے گا حضور نے فرمایا میری امت جہاد چھوڑ دو نے اگے کی فرمایا حضور نے فرمایا صلت اللہ علیکم ذلن اللہ میری امت تے پھر ذلت مسلط کر دے گا جدھر منہ کرن کے ذلیل ہون گے ہو رہے ہیں اٹے دے لینے لگ کے مر رہے ہیں نون لیگ دے جلسہ ہویا ٹھوکر نیاز بیگ دے ہوتے وہ ایک میڈیا والا پہنچ گیا انہیں بھی کہا کوکا کولا دی بوتل لین واسطے سوٹیاں کھا رہے سن جڑے ناموس رسالت واسطے نہیں آئے کوکا کولا دے پیچھے کھلے کھا رہے سن ایک بریانی دی پلیٹ واسطے مار رہے سن پولیس والے بھی مار رہے سن نال نونیاں بھی مار رہے سن ویڈیو آئی ہے ہر چیز جدت ہے نا ہر چیز موجود ہے ٹھوکر نے جلسے دے ہوتے وہ بعد لنگر انہیں بنا واسطے لینے لائے گناہ چنگا انہیں کر کے کٹیا بھی ہے تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے اسی بھاویں 8,000 10,000 تنخواہ لینے ہوں گے ساڑھے امام مسجد بھاویں 15,000 لینے میں لیکن سکھ دکھا رہے ہیں ساڑھی طرح لینے جناب نہیں لوایا جب غلامی انہوں نے کی تھی انہوں نے 15,000 کی راضی رکھے ایک شاہ صاحب نے ملوایا انہوں نے ایک مرید وہ مرید آ گیا انہوں نے کہا حضور آج تو 5 سال 6 سال پہلے دی گل ہے انہوں نے کہا حضور 1,70,000 تنخواہ ہے انہوں نے کہا پھر حضور دعا مانگو گزارا نہیں ہوتا شاہ صاحب نے اور مرید بلا لیا انہوں نے کہا ادھر آ بھائی انہوں نے کہا کنی تنخواہ ہے انہوں نے کہا حضور 8,000 کی کردا ہے امام مسجد کی کیویں حالات ہیں حضور اے ہنے عمرہ کر گیا ہے رب رب ہے نا پھر ساڑھے استاد صاحب بخاری شریف پڑھاندے سن فرماندے سن اوے رب کی روٹی زیادہ نہیں منگنی روٹی ایک برکت منگنی ہے روٹی رزق ختم ہو جائے گا برکت ختم نہیں ہوئے گی اے ساڑھے باویں 10,000 ہیں لوگوں کو لگا مولویوں کو بڑا پیسہ ہے اے برکت ہے رب برکت پائی ہوئی ہے یار خربا والے رونے بھی مولویوں نے روکو پاور ساڑھے نہیں پاور اسلام دی ہے حضور نے فرمایا میری امت تے اللہ ذلت مسلط کر دے گا اے جدھر منہ کرن کے ذلیل ہون گے لا ینزعہ حضور نے فرمایا ذلت مکڑی نہیں ذلت نہیں مکے گی کدو تک حتی ترجعوا الی دینکم جدو تک میری امت قرآن دے دین والے پاسے واپس نہیں آئے گی ذلت نہیں مکے گی جدھر مرضی نسل ہو جدو تک رسول اللہ دے دروازے تے نہیں جاؤ گے معیشت حالات ٹھیک نہیں ہوں گے بس میں آخری حدیث سنا کے اجازت سرکار نے فرمایا مسند احمد بن حنبل دی حدیث ہے ساری زندگی حدیث سنی ہے تسی حسین منی وانا سنی کی فرمایا حضور نے حسین میرے ہی چھو کسی اور دے بارے حضور فرمایا بھی او فلانا وہ بھی میرے ہی چھو وہ بھی میرے ہی چھو وہ بھی میرے ہی چھو لیکن حضور نے فرمایا جڑا اس لائن جانا چاہتے وہ واسطے کچھ شرطیں ہیں سرکار نے فرمان اے حضور تاڑے واسطے بھی جملے ہیں لیکن اس شرطوں تے پورا اترنا پائے گا
حضور نے ارشاد فرمایا, حضرت کعب بن مسند احمد بن حنبل دے دی, حضور نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, کعب اعاذک اللہ من امارۃ السفہاء, کعب اللہ تعالیٰ تانوں تے میری آن والی امت نو بے وقوف تے نہ اہل حکمرانہ کنوں بچائے. انہوں نے فرمایا ما امارۃ السفہاء, یا رسول اللہ بے وقوف حکمران کیویں ہون گے, کی کرن گے؟ حضور نے فرمایا امراء یکونون بعدی لا یقتدون بہدی ولا یستنون بسنتی, بے وقوف حکمران ہون گے میری سنت تے عمل نہیں کرن گے, میرے رستے تے نہیں چلن گے. کوئی چلے؟ حضور نے فرمایا یکذبون و یظلمون, جھوٹے بھی ہون گے تے ظالم بھی ہون گے. ظالم ہیں, ظالم ہی ہیں, انہاں نوں عیسائیاں دا درد ہے نا, یہودیاں دا درد ہے, انہاں نوں چرچاں دا درد ہے, مندراں دا درد ہے, گردواریاں دا درد ہے. علامہ اقبال کہندا نا باطل کے فعل و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زدہ میں ڈوب گیا مسلمان دوست تک کمر. اقبال کہتے ہیں مسلمان باطل دی حفاظت واسطے کھڑا ہو. اسرائیل دے حق بیان ہو رہا ہے, مندراں دے حق, چرچاں دے حق, گردواریاں دے حق بیان, تے مسلمان واسطے اوتھے چپ, ادھر اسلام امن کا دس دیتا ہے. حضور نے کہ ارشاد فرمایا, حضور نے فرمایا میری جڑے حکمران ہون گے جھوٹے ہون گے ظالم ہون گے اگے. حضور نے فرمایا فمن دخل علیہم فصدقہم بکذبہم وعانہم علی ظلمہم. حضور نے فرمایا کچھ لوگ اس وقت کلمہ میرا پڑھدے ہون گے لیکن ٹر کے انہاں دے کول جان گے, حکمرانہ کول ہون گے وہ جھوٹے تے ظالم, لیکن میرا کلمہ پڑھنا لے جان گے انہاں کول کہن گے جناب تسی تے عاشق ہو, تسی تے سچے ہو. حضور نے فرمایا ہون گے جھوٹے لیکن انہاں جھوٹیاں نوں سچا کہن گے. فمن دخل علیہم فصدقہم بکذبہم, انہاں دے جھوٹ نوں سچ کہن گے. کہہ رہے ہیں لوگ ٹر کے جانے نہیں, عمران خان آج کے رسول ہے, نواز شریف آج کے رسول ہے, زرداری آج کے رسول ہے, اسی پھر ایویں لگے پھرتے ہیں. یار یہ گل دیکھو یار قوم, حضور نے پہلے دسیا حضور میں جان گے وَعَانَهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ, اور ظلم دے وچ انہاں دے نال کھلون گے. فیض آباد جو ظلم ہویا جڑے مولوی پیر انہاں دے نال کھڑے سن اس ظلم میں شامل ہیں کہ نہیں؟ جڑے تاجدار ختم نبوت دے نعرے دے تے گولی ماری تے ساڈے نوجوان شہید ہوئے, او جڑے شہید ہوئے انہاں نے گولی ماری ظلم کیتا, جڑے مولوی پیر انہاں دے نال کھڑے نے اس ظلم میں شامل ہیں کہ نہیں؟ جڑا ختم نبوت دے ڈاکا ماریا, جڑے قوم ماری ہے جنہیں جنہیں ووٹ دیتا, جس ظلم متکارن جنہیں جنہیں ووٹ دیتا وہ ظلم میں شامل ہیں کہ نہیں؟ حضور نے پہلے دسے وَعَانَهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ, انہاں دی ظلم وچ معاونت کرن گے, نال کھلون گے. حضور نے کی فرمایا؟ حضور نے فرمایا فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ, نہ انہاں دا میرے نال کوئی تعلق, نہ میرا انہاں نال کوئی تعلق, کوئی تعلق نہیں. وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ حَوْضِي, قیامت والے دن جدوں حوض کوثر دے پانی پینے آن گے حضور نے فرمایا فرشتے انہاں نوں نیڑے بھی نہیں لگن دین گے, میرے نیڑے فرشتے آن نہیں دین گے, چلن دھکے دین گے, چلو دنیا جدوں رسول اللہ دے دین نال نہیں کھڑے آج کی کرنا ہے, آج بھی ظالماں لے لین چ لگو, ادھر نہیں آنا. اگے پھر حضور جاندے سن نا بھی امیر المجاہدین بھی آن گے, لبیک والے بھی آن گے, حضور تو جاندے سن نا وہ جانے خبر ہے, ہر خبر ہے ان سے وابستہ, ارے وہ بے خبر انہیں بے خبر مانا تو پھر کیا مانا. حضور جاندے سن. حضور نے اگے کی فرمایا؟ حضور نے فرمایا وَمَن لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ. حضور نے فرمایا کچھ لوگ میرے غلام ایسے بھی ہون گے جڑے ظالم نو ظالم کہن گے, ذلیل نو ذلیل, ازل نو ازل کہن گے, کمینے نو کمینہ کہن گے, جھوٹے نو جھوٹا کہن گے, اور ظلم میں چودے معاون بھی نہیں ہون گے, مخالف کھڑے ہون گے, مظلوم دے نال کھڑے ہون گے. حضور نے ارشاد کی فرمایا؟ حضور نے فرمایا فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ. حضور نے فرمایا او میرے ہی چو ہے, میں ہوں دے چو. اللہ اکبر. وہی جملے نہیں ہے حسین حسین تو میرے ہی چو میں تیرے ہی چو. لکھاں سلام ہیں بابا جی تواڈے ہوتے, تسی سانو حسین علی لینے سیدھا کھڑا کر کے گئے, لکھاں سلام ہیں. حضور نے فرمایا جیڑا بھی ظالم دے مخالف کھڑا ہوئے گا میرے ہی چھوئے گا, جیڑا ظالم نو ظالم کہے گا, ظلم میں معاونت کرنے گا, میں ہوندے ہی چھوؤں گا. حضور نے فرمایا وَسَيَرِدُ عَلَيَّ حَوْضِي. حضور نے فرمایا جب حوض کوثر دے آئے گا نا میں نال کھڑا کر کے خود اپنے ہتھاں نال پانی پی پلاواں گا, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں, رب ہے موتی یہ ہیں قاسم, رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہیں, انا آتینا کل کوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہیں, ان کے ہاتھ میں ہر ایک کنجی ہے, مالی کے کل کہلاتے یہ ہیں. اس وجہ تو آؤ تسی بھی اپنے آپ نے ساڈا واللہ باللہ تاللہ خدا دی قسم جھوٹے ہوتے ویسے بھی رب دی لعنت ہے, ممبر رسول دے بیٹھے ہیں. ساڈا عمران نواز زرداری نال کوئی ذاتی اختلاف نہیں, ذاتی دشمنی نہیں ہے, ذاتی ہوئے تے رب سانو اتنے ہی موت دے دے. ساڈی دشمنی اللہ رسول دی وجہ تو, ساڈا اختلاف ساڈا انہاں نال سب کچھ اللہ دے رسول, ساڈے نال اسی کسے نال پیار کردے ہیں وہ بھی اللہ رسول دی وجہ تو کردے, ساڈا کسے نال کوئی ذات نہیں. ساڈی تاں نکلیا کہ حضور دے دین دے دشمن ہیں. 76 سال ہو گئے انہاں نے کیتا کیا پگ, ہن جی گنجا آ رہے جی گنجا آ رہے بھی کی کریے بھی گنجا آ رہے. 4 سال ہو گئے دوائی لین گئے تے دوائی تے ملی نہیں. انہوں نے بندیال نے جڑا پچھلا چیف جسٹس سی نا, عمر عطا بندیال سی نا, انہیں بیان دیتا, انہیں کہا اگر نواز شریف پاکستان میں آیا میں اس کے کیس دوبارہ کھولوں گا. انہیں بھی بیان دیتا, انہیں کہا میں بھی علاج دوبارہ کرواؤں گا. وہ آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں جی قوم لٹن پھر آ رہے ہیں, ختم نبوت دا غدار آ رہے ہیں, ممتاز قادر نو پھانسی دین آ رہے ہیں, تاجدار ختم نبوت دے نعرے لان والے تے گولی مارن آ رہا ہے. انہیں تے کیڑا استقبال, انہیں پہلا کلمہ نہیں آنا, انہیں تے استقبال نہیں. نہیں انشاءاللہ
تسی کیا ایجنسیاں نے, اسی نہیں کیا. میڈیا نے کیا کہ بابا جی خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ کے جنازے پر بندے 2 کروڑ تھے. اسی تے لا تعداد بندے ہیں. اے میں انہاں دی گل دس رہا. تے اگلے 2 الیکشن 2 کروڑ تسی ووٹ ڈانا دیتا نا, پھر ویکھ لینا دارو اسی پا لپا لینا ہے. تسی کیا, اسی تے نہیں نہ کیا. بھئی میں آکھیا 2 کروڑ بندہ آیا سی, انہوں نے کیا نا. اسی تے سخی لوگ ہاں, سانو 8 کروڑ معاف کیتی پھردے ہیں. حالانکہ ایک گھر دے اندر 5 بندے ہونے, 2 کروڑ آئے تے پیچھے بیبیاں بھی سن. 2 نوں 5 نال ضرب دے 10 کروڑ بڑھ دے. اسی تے سخی لوگ معاف کر دیں پیندے ہیں. تے انشاءاللہ تہاڈے کولوں پورا لواں گے. ساڈا حق ایتھے رکھ. ہاں اسی اپنے حق تے کسے نوں ڈاکا نہیں مارن دیاں گے. اسی ساڈے قائد فرمایا ووٹ سوڑ دے نال لینا ہے. تے انشاءاللہ اسی لواں گے. جتھے کوئی علاقے دا نمبردار ہوئے نا, جڑا نمبردار حضور دا غلام میرے سر دا تاج ہے. جڑا نہیں ہے انہوں میں جتی دماغ تے بھی نہیں رکھدا. کوئی بھائی ناراض ہو جاوے تے وہ کوئی نہیں. اگر دین دشمن ہے تے پھر سارسی انہیں, اگر حضور دا غلام ہے سارے سر دا نمبردار کھٹ پا کے بوے نا پولنگ دے کے تلا بیک والے تسی 2 کھٹڑے پا کے بڑے اوے تو نمبردار ہے, میں تیرے تو بڑا نمبردار ہے. اتنی کا مطلب کیا, لا الہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ پورا ریاست کیا, محمد الرسول اللہ. اس وجہ تو اپنے آپ نے بدلو. پاکستان اللہ نے تانوں نعمت دیتی ہے. اے تسی شکر ادا کرو کہ امیر المجاہدین تانوں مینوں جگا گئے. تسی اس فکر نال کھڑے ہو. انشاءاللہ وقت نیڑے ہے, حالات بدلن گے. مشکل ضرور آندی, مشکل ضرور آنی ہے, ضرور آندی ہے مشکل. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. مصیبتاں آنی, تکلیف آنی, خوف دکھا دیتا جاندا ہے, بھکا بھی رکھا جاندا ہے, سب کچھ. پھر انعام بھی تے بڑا ہے نا. پھر کدی سنیا اللہ نے کسی اپنے محبوب دے علاوہ کسی تے درود پڑھیا ہوئے؟ سنیا کدی تسی؟ اللہ کہتا ہے میرے حبیب جڑا دین واسطے تکلیفہ مصیبتاں والا نبلونکم بشیء من الخوف, خوف برداشت کرے گا, مصیبت برداشت کرے گا, جلم برداشت کرے گا, ظلم برداشت کرے گا دین واسطے. اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم رحمہ, یہی وہ لوگ ہیں جن پر رب صلوات پڑھتا ہے. اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. یہ تو حضور نے فرمایا نا مجاہد تے صوفی برابر ہو ہی نہیں سکتے. مفضل اللہ ویسے قرآن دی نص بھی ہے مفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما. گھر میں بیٹھنے والے اور میدان میں نکلنے والوں کو برابر اجر نہیں ہے. یہ تو قرآن دی نص ہے. حضور کو بھی آئے نا صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ ایک عمل 10 مجاہد دے برابر ہو جاواں. حضور نے فرمایا نہیں ہو سکتا. اے 10 بغیر رکے ساری زندگی نمازاں پڑھ سکتا ہے؟ کوئی پڑھ سکتا ہے؟ 24 گھنٹے ایک نیتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پھر اللہ اکبر, پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ پھر اللہ اکبر, ساری زندگی پڑھ سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ 10 بغیر افطار کیتے ہیں ساری زندگی روزے رکھ سکتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ طاقت ہی نہیں. حضور نے فرمایا میرے صحابی اسلام اگر اللہ اتنی طاقت دے بغیر رکے ساری زندگی نمازاں پڑھ, رب تینوں طاقت دے بغیر افطار کیتے ہیں ساری زندگی روزے رکھ, مجاہد کے برابر پھر بھی ثواب نہیں ملنا. میں کل تو شکر ادا کیا کرو امیر المجاہدین تانوں مجاہد بنا گیا. ساڈی کہہ رہے نہیں آؤ نا پھر, آؤ نا پھر. میں کہ آواں گے, تو کی پتہ ہے کہ نہیں آواں گے انشاءاللہ پورے 12 نال آواں گے. کیویں آواں گے؟ میں کہ جویں یوتھی ہے گئے نویں آ جاواں گے, پتہ لگ پتہ ہی نہیں لگے. رب پہنے پھر رب رشتے تے وہی بنا دے, بڑھائے گا انشاءاللہ اور لائے گا انشاءاللہ, سانو طاقت دے گا انشاءاللہ. حضور دا دین آئے گا, مجاہد تے برابر ہے. تسی شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ نے تانوں امیر المجاہدین سویں نعمت دیتی ہے جڑے تانوں مینوں مجاہد بنا گئے. ساڈی جنگ افغانستان والے کی بھی زیادہ مشکل ہے. وہ سیدھا کفر نال لڑن, کفر سامنے کھڑا ہوئے تے اسی ویسے اسی انہاں نوں پا دینے تے انہوں نہیں پاڑا. یہ ساڈے سامنے کلمہ کو کھڑے ہیں منافق, کلمہ پڑھتے ہیں اندروں منافق ہے, اندروں انہاں دا اعلی ہے. ساڈی جنگ مشکل ہے انہاں نال. تے انشاءاللہ اے بھی رب اپنے محبوب دے صدقے امیر المجاہدین دی نگاہ دے نال انہاں دے اخلاص دی برکت نال رب سانو اے بھی فتح دے گا, اگے بھی فتح دے گا انشاءاللہ. ہن جڑے حضور دے غلام ہو او نعرہ لانے, جڑے تھانے دار دا کوئی ٹٹو ہے او بالکل نہ لاوے, جڑے کوئی اور بیٹھے او نہ لاوے. جڑے محمد عربی دے غلام ہو او میں نعرہ میں لوانا ہے, تسی نعرہ لانا ہے اینج کر کے کہ جگہ ہلے, پتہ لگے محمد عربی. میں تانوں پوری تقریر وچ نہیں بلوایا میں کہیا سبحان اللہ کہو, میں تانوں کہہ لاؤ نال, میں تانوں سنایا. لیکن ہن میں بھی نعرہ لانا ہے نال تسی بھی نعرہ لانا ہے. انہاں دا جڑے اس ٹائم بھی تانوں بھی ویکھ رہے ہیں مینوں بھی ویکھ رہے ہیں. نعرہ تکبیر, ڈھیلا نعرہ ہے تھوڑا جہا اور اینج نہیں, تھوڑا جہا زور لاؤ پتہ لگے حضور دے غلام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت, الجہاد 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 الجہاد
من سب نبی جان آیا آیا اے دوویں ہاتھ چاہو دوویں ہاتھ لبیک رسول اللہ لبیک